کبھی کبھی کسی چیز کی حقیقت اور ہوتی ہے، اس کی ظاہری صورت اور ہوتی ہے، دیکھنے میں چیز اور ہوتی ہے، حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ نبی جناح کے دور کے اندر دو فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت علیہ السلام۔ بظاہراً وہ نور تھے، حقیقت ان کی نور ہے، بشریت کا لباس پہنا کر خالق نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس حضرت جبریل امین آئے، کہنے لگے اے مریم میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے ستھرا بیٹا دے کر جاؤں۔ تو سیدہ مریم اس شخص کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، چونکہ وہ انسانی لباس میں، بشری لباس میں سیدہ مریم کے پاس آیا تھا۔ قرآن نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا، فَتَمَثَّلَ لَهُ، کہ سیدہ مریم کے پاس انسانی لباس میں فرشتہ جبریل رونما ہوا، آ کے کہنے لگا مریم میں تجھے ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حقیقت جبریل کی نور ہے، اس کا وجود جو ہے وہ نوری ہے، لیکن وہ بشریت کا لباس پہن کر سیدہ مریم کے پاس آ رہا ہے۔ حقیقت ہاروت اور ماروت کی نوری ہے، وہ دونوں فرشتے ہیں، لیکن قوم کے پاس آ رہے ہیں انسانی لباس بن کر۔ سرکار کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، ایک اجنبی شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا، سیاہ اس کے بال ہیں، سفید اس کا رنگ ہے، سفید اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مدینے کا وہ ہے نہیں اور دور دراز سے آیا لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر سفر کے آثار نمایاں نہیں ہو رہے۔ وہ سرکار کے پاس آ کے قریب ہو کے بیٹھ گیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، گھٹنوں سے گھٹنے سرکار کے ساتھ ملا دیے۔ پوچھا حضور ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ الغرض سرکار نے ان کے جوابات دیے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ سرکار نے اس کا بھی جواب عطا فرمایا۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگا، اٹھ کے مجلس سے، مسجد سے جب باہر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے پوچھا کہ عمر اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے یہ آنے والا بندہ کون تھا، یہ سوالی کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ ورسولہ عالم، اللہ بہتر جانے، اس کا رسول بہتر جانے، میں نہیں جانتا کہ بندہ کون ہے۔ مدینہ کا ہوتا تو پہچان لیتا، اجنبی بھی نہیں لگتا، چونکہ سفر کے آثار نہیں، کوئی گرد و غبار اس کو اوپر نہیں پڑا ہوا، کوئی کپڑے گندے نہیں، بال گندے نہیں، بڑا صاف ستھرا آیا ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ سرکار نے فرمایا یا عمر ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھے۔ حضور آئے کس لیے تھے؟ فرمایا اتاکم یعلمکم معالم دینکم، تمہیں تمہارے دین کے معاملات سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حضرات ذوالفقار، اس بات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جبریل ہے نور، حقیقت اس کی نور ہے، اصلیت اس کی نور ہے، ماہیت اس کی نور ہے، باطن اس کا نور ہے، لیکن ظاہری لباس بشریت والا اور انسانوں والا لباس پہن کر وہ صحابہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور صحابہ اسے پہچان بھی نہیں رہے۔ یہ میں نے قرآن و حدیث سے 3 مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھیں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارے نبی مکرم علیہ السلام کو خالق کائنات نے نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا ہے۔ آپ کی اصل حقیقت نورانیت ہے، آپ کا باطن نور ہے، اور آپ کی جو ظاہری شکل و صورت ہے، آپ کا جو ظاہری لباس ہے وہ بشریت والا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے پاک کلام میں دونوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک جگہ پہ سرکار سے کہلوایا، محبوب فرما دیجئے کہ کل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرماؤ میں تم جیسا ہی بشر ہوں۔ یہ ظاہر کے اعتبار سے ہے، یہ ظاہری جسمان کے اعضاء کے اعتبار سے، جسم کے اعضاء کے اعتبار سے ہے۔ فرمایا کہ میں تم جیسا بشر ہی ہوں، تم
بھی چلتے پھرتے ہو، میں بھی چلتا پھرتا ہوں، تم بھی کھاتے ہو، میں بھی کھاتا ہوں، تمہارے بھی معاملات ہیں، میرے بھی معاملات ہیں، تم بھی دنیا داری میں رہتے ہو، میں بھی دنیا داری میں رہتا ہوں۔ لیکن جب نورانیت کی باری آئی تو فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں میرا محبوب تمہارے پاس نور بن کر آیا ہے۔ حقیقت میں وہ نور ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا نور ہے، اس کی اصلیت نور ہے، اس کی ماہیت نور ہے، اس کا باطن نور ہے، لیکن اس نور کے اوپر بشریت کا لباس پہن کر آیا ہے۔ حضرت ذی وقار، نہ تو سرکار کی بشریت ہم جیسی ہے اور نہ ہی سرکار کی نورانیت دوسری نوری مخلوقات جیسی ہے۔ صحابہ کا جمع غفیر لگا ہے، سرکار نے روزہ رکھ لیا، صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا تو سرکار نے افطار نہ کیا، رات پوری گزر گئی، اگلا دن سحری کا آیا تو سرکار نے پھر خالی پیٹ ہی روزہ رکھ لیا، دوسرے دن کی افطاری کا وقت آیا، افطار نہ کیا، تیسرے دن کا آغاز ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ ہمارے نبی نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں، لگاتار مسلسل یوم وصال کا روزہ رکھ لیا ہے، تو ہم بھی سرکار کی اتباع میں یوم وصال کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی لگاتار روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی 3 دن مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب تیسرا دن آیا، صحابہ کرام نے جب 3 دن لگاتار روزہ رکھ لیا تھا، چہرے کے رنگ فک ہو گئے، خون زرد ہو گئے، چہرے مرجھا گئے، جسم میں کمزوری آ گئی، نکاہت اور کمزوری اور سستی پیدا جب ہوئی، سرکار نے پوچھا صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ تم اتنے دبلے پتلے سے اور تمہارے چہروں کا رنگ فک کیوں ہو گیا؟ یہ پیلا کیوں ہو گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، چونکہ آپ نے مسلسل روزہ رکھا ہوا ہے، یوم وصال کا روزہ، تو ہم نے بھی آپ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے یوم وصال کا روزہ رکھ لیا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تم ہر معاملے میں ہی میری اتباع کرتے ہو، تم ہر معاملے میں ہی مجھے فالو کرتے ہو، میری کاپی کرتے ہو؟ نہیں، جس بات کا میں تمہیں حکم دوں وہ اپناؤ، جس کا میں تمہیں حکم نہ دوں تب تک نہ اپناؤ۔ یہ یوم وصال کا جو میں نے روزہ رکھا ہے، اس عمل میں تم میری اتباع نہیں کر سکتے۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ تم عام انسان ہو، میں خاص انسان ہوں، بشر میں بھی ہوں، لیکن تم جیسا بشر نہیں۔ تم بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے، تمہیں کھانے کی بھی حاجت ہے، تمہیں پینے کی بھی ضرورت ہے، لیکن سنو میں محمد مصطفیٰ، تم مجھے دنیا میں چلتا پھرتا دیکھتے ہو، یہاں پہ زندگی بسر کرتا ہوا دیکھتے ہو، دن رات گزارتے ہوئے دیکھتے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم، میں دن کو تو یہاں تمہارے پاس ہوتا ہوں اور رات کو اپنے خدا کے پاس ہوتا ہوں۔ وَهُوَ يُسْقِينِي وَيُطْعِمُنِي، وہ خدا مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ میں بشر ہوں، لیکن ایشکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ صدیق بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان و علی بھی موجود، جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا حضور میں آپ جیسا یا آپ میرے جیسے۔ بشر بھی ہیں تو بشریت ایسی کہ کائنات کا کوئی بشر آپ کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نورانیت ایسی ہے، نورانیت سرکار کی ایسی، سدرۃ المنتہا پہ جا کے دیکھیں، نوری ملائکہ کا استاذ جبریل امین کہتا ہے یا رسول اللہ لو دنوت ان ملتن لاحترقت، اس حد سے اگر ایک بالشت بھی تجاوز کرتا ہوں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جہاں پہ جبریل کے پر جل جاتے ہیں، جہاں پہ جبریل کی نورانیت کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے اوپر مصطفیٰ کی نورانیت جاتی ہے۔ یہ سرکار کی نورانیت ہے، یہ سرکار کی نورانیت ہے۔ سرکار کی بشریت جیسی کسی کی بشریت کوئی نہیں، اور سرکار کی نورانیت جیسی کسی کی نورانیت نہیں ہے۔ حضرت ذی وقار، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب